السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس محفل کے حوالے سے مولانا لقمان شمس صاحب نے بہت سی نسبتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نسبت عقیدت کی نسبت ہے، محبت کی نسبت ہے، اور بالخصوص سیرت طیبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے خاندان کا تذکرہ اور پھر فلسطین کا ذکر۔ اس مناسبت سے میں سیرت طیبہ کا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پر عرض کروں گا، دو چار باتیں عرض کروں گا، پھر میں اجازت کروں گا۔ فلسطین کے ساتھ پرانا تعلق تو بہت پرانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تعلق ہی چلا آ رہا ہے، لیکن وہ ساری تاریخ سے ہٹ کر فلسطین کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تعلق ایک ماضی کے حوالے سے ہے، ایک مستقبل کے حوالے سے ہے۔ ماضی کے حوالے سے تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، اور مستقبل کے حوالے سے خاندان نبوت کے نسبت سے ہے۔ بس یہ دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات سے لیا ہوا ایک وعدہ میثاق ذکر کیا ہے، جس کو میثاق النبیین کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ بِإِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے یا زمین پر نسل انسانی کو بسانے سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات سب سے ایک میثاق لیا تھا۔ وعدہ کر ہوتا ہے یک طرفہ، میثاق ہوتا ہے دو طرفہ۔ ایک طرف سے ہو تو وعدہ کہلاتا ہے، دونوں طرف سے ہو تو معاہدہ کہلاتا ہے، میثاق کہلاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات سے میثاق لیا، قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ایک اللہ پاک نے کہا ایک کام میں کروں گا، ایک کام تم نے کرنا ہے۔ فرمایا ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، سب کو اکٹھا کیا، اور میں تو یہ کروں گا، لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، تم میں سے ہر ایک کو وحی دوں گا، شریعت دوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، اپنے اپنے علاقے میں زمانے میں بھیجوں گا، میرا کام تو یہ ہے۔ ثم جاءکم رسول، تم سارے اپنا اپنا پیریڈ بھگتا چکو گے، اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے چکو گے، تم سب کے بعد ایک رسول آئے، تم سارے جاؤ گے اپنے اپنے وقت پر، اپنے علاقے میں، اپنی قوم میں اپنا کام کرو گے۔ سب جب پورے کر چکو نا، ثم، تم سب کے ٹرمز ختم ہونے کے بعد ایک رسول آئے گا۔ وہ رسول کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، تمہاری باتوں کی ہی تصدیق کرے گا۔ جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک باتیں ہوتی رہی، وہ تصدیق کرے گا، وہ بھی ٹھیک کہے گا، اس سے بھی ٹھیک کہا، اس سے بھی ٹھیک کہا، تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ یہ تو میں کروں گا، دو کام تم نے کرنے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم سارے پیغمبروں نے اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ دو کام تم نے کرنے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سارے پیغمبر اس آخری پیغمبر کے پر کیا کرو گے؟ ایمان لاؤ گے۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور سارے پیغمبر اس آخری پیغمبر کی کرو کیا کرو گے؟ اچھا، اللہ پاک نے فرمایا اقررتم، پکا کیا وعدے کو،
اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي، میرے ساتھ عہد کرتے ہو، اقرار کرتے ہو یا اقرارنا؟ اقرار کرتے ہیں۔ پھر بات فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں، وہ کام میں نے کرنا ہے، دو کام تم نے کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک میں پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس میثاق کا معاہدے کا ذکر ہے جو اللہ کے اور پیغمبروں کے درمیان ہوا۔ اب یہاں یہ ہے کہ پیغمبر تو آئے، اپنے اپنا وقت گزار کے چلے گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے۔ انبیاء ایمان کب لائے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آخر میں آئے ہیں سب سے، وہ سارے پہلے چلے گئے، یہ وعدہ کہاں پورا ہوا؟ اور وعدہ کون کر رہا ہے؟ پیغمبر۔ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اس سے پکا کو دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں ہوا لَتُؤْمِنُنَّ اور کہاں ہوا لَتَنْصُرُنَّ؟ اللہ اور پیغمبروں کا معاہدہ ہے، کہاں ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کر کے لَتُؤْمِنُنَّ کا تو وہاں اقرار کروا لیا۔ یہ سارے پیغمبر جمع تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام انبیاء کی صفحے بندی تھی، جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر کے ہاتھ پڑا ہو جائے۔ جب سارے پیغمبروں نے پیچھے سے امام کہہ کے نماز پڑھ لی، ایمان والا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں جی؟ یہ معراج کی رات مسجد اقصیٰ کا یہ سفر اس وعدے کی تکمیل کے لیے تھا۔ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وعدے کو جو اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انبیاء کو اکٹھا کیا، حضور کو بلایا، مصلی پہ کھڑا کیا، پیچھے نماز پڑھا کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک تو ہو گیا، سب نے ایمان لے لیا۔ اب دوسرا وعدہ رہ گیا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تاکید ڈبل تاکید کے وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے آخری پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے آخری پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہے، اور تم نے کہا کرنا، کرتے ہیں، کریں گے۔ مفسرین کا کام یہی ہے، نقطہ رسی کرنا۔ روایات میں بھی آتا ہے کہ ایک فرض ہوتا ہے فرض عین، ایک فرض ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہے کہ ہر ایک نے کرنا ہے، اور فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نے کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ جیسے 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ آج کل ویسے الٹ ہے، ہمارے ماحول میں آج کل الٹ ہے بالکل۔ جنازہ فرض عین ہے اور 5 وقت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ پڑھ لی بھائی جان پڑھا ہے تو ہو گئی سارے۔ میری بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض عین۔ جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ کچھ پڑھ لیں سب کی طرف سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا وعدہ تو پورا کروایا معراج کی رات اکٹھا کر کے نماز پڑھوا کے، وَلَتَنْصُرُنَّ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے فرض کفایہ کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بٹھایا ہوا ہے کہ نہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ زندہ ہے؟ کتنی عمر ہو گئی ان کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہے نا، موت نہیں آئی نا، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن پاک نے کہا ما قتلوہ وما صلبوہ ولا، یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم نے قتل کر دیا ہے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفع اللہ الیہ۔ یہ شبہ میں پڑے رہے، میں نے قتل اور صلیب کے بغیر اٹھایا ہے۔
ہونے پہ ہے. کیوں جی کتنی عمر ہو گئی؟ یہ 2023 کیا ہے؟ ولادت عیسیٰ سے ہے. 2023 سال ہو گئی ہے. پتہ نہیں کتنی باقی ہے. دنیا میں سب سے لمبی عمر کا انسان کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. 2023 تو ہو گئی ہے. ہم گنتے ہر سال گنتے ہیں ایک سال اور گزر گیا ہے. کس کو گزرا ہے؟ میلاد عیسیٰ کو. ہم جب جنوری کرتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یہ میلاد عیسیٰ کی پہلا دن، اگلے سال کا پہلا دن ہے. خیر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے گئے. میرا پہلی بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا پہلا تعلق کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنانے کا واقعہ یہاں ہوا تھا. اللہ پاک نے حضور کو امام الانبیاء عملاً بنایا. کہاں بنایا؟ مسجد. ہمارا پہلا تعلق ہے. باقی تعلقات میں بیان تفصیل نہیں کرتا. ایک آخری تعلق حضور نے بیان فرمایا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. ہمارا جس طرح قرآن پاک پہ ایمان ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی ویسے ہی ایمان ہے. اللہ نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، رسول نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا بڑی جنگیں ہوگی، بہت کچھ ہوگا. ملاحم کبریٰ بڑی لمبی تاریخ ہے، شروع ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کب تک چلتی ہیں. اس کا آخری راؤنڈ کیا ہوگا؟ آخری راؤنڈ کیا ہوگا ملاحم کبریٰ کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت بالکل مایوسی کا شکار ہو چکی ہوگی، بدحال ہو چکی ہوگی. ہم اتر بڑھ رہے ہیں. 2 آدمی اٹھیں گے، ایک اٹھے گا ایک اترے گا. جو اٹھے گا وہ کون ہوگا؟ امام مہدی. جو اترے گا وہ کون ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام. امت کو اس بحران سے وہ نکالیں گے. یہ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، 5-6 حدیثوں کا خلاصہ جو جملوں میں عرض کر رہا ہوں. ایک امت میں سے اٹھے گا، ایک اوپر سے آئے گا. امت میں سے کون اٹھے گا؟ امام مہدی. اور اوپر سے کون آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. دونوں مل کر ساری جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے. آخری راؤنڈ ہوگا، 2 مسیحوں کا ٹکراؤ ہوگا. 2 مسیح آپس میں لڑیں گے. مسیح ابن مریم علیہ السلام اور مسیح دجال. مسیح وہ بھی مسیح ہے، یہ بھی مسیح ہے. یہ مسیح ابن مریم ہے، وہ مسیح دجال ہے. فائنل راؤنڈ ان دونوں میں ٹکراؤ ہوگا. ایک مسیح دوسرے کو قتل کرے گا. کون قتل کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. کس کو قتل کریں گے؟ دجال کو. کہاں کریں گے؟ لد. یہ لد کہاں ہے؟ یہ تل ابیب کا پہلا نام لد ہے. تل ابیب کا پرانا نام کیا ہے؟ یہاں فائنل راؤنڈ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا اور پھر ہر چیز سرنر ہو جائے گی. میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. جو میں نے بات عرض کی ہے کہ پہلا دور کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو امامت کی، وہ تو کی حضور نے. اور آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جو امام مہدی ہوں گے وہ کون سی فیملی سے ہوں گے؟ میں میری آل میں سے ہوگا. وہ میری کہاں کس میں سے ہوگا؟ میری آل میں سے، میری اولاد میں سے ہوگا. یا اولاد میں سے ایک لطیفہ بھی عرض کر دوں. آل کی بات چلی ہے، آل رسول ہے، آل نبی معروف بہت بڑے بزرگ ہیں. اہل بیت کے بڑے بزرگ ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، نام سنا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. اس وقت سارے سانجے ہوتے تھے، پتہ جب کیا تقسیم کر لیا.
امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اولاد رسول کہلاتے ہیں، اولاد تو باپ کی طرف سے چلتی ہے، آپ کی باپ کی نسل تو اور جاتی ہے، آپ ماں کی طرف سے کیسے اولاد رسول بن گئے؟ نسب ددیال سے ہوتا ہے کہ ننیال سے ہوتا ہے؟ کیا نسب جب گنا جاتا ہے بن فلاں بن فلاں بن فلاں تو ننیال سے گنا جاتا ہے کہ ددیال سے گنا جاتا ہے؟ اس لیے سوال کر دیا امام جعفر صادق سے کہ حضرت آپ کیسے آل رسول ہیں؟ ننیال کا نسل تو آپ کا حضور سے کراس کر کے گزرتا ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا قرآن پاک نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، من ذریت آدم اور من ذریت نوح، اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ذریت آدم ذریت نوح دونوں کا حوالہ ہے۔ اب عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ماں کی طرف سے ہیں کہ باپ کی طرف سے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ سوال کس سے ہوا؟ امام جعفر صادق سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ذریت آدم میں لکھا ہے، قرآن پاک میں ذریت نوح میں لکھا ہے، ان کو تو والد تھا کوئی نہیں، یہ کیسے بن رہے؟ آلسی کیسے بن گئے؟ امام جعفر صادق کہا اگر وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو ہم بھی محمد رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ اگر وہ ماں کے رشتے سے آدم کی اولاد ہے تو ہم بھی ماں کے رشتے سے حضور کی اولاد۔ خیر یہ درمیان میں ایک علمی لطیفہ جو میں نے عرض کر دیا۔ تو میں نے گزارش یہ کی ہے کہ آغاز مسجد اقصیٰ میں حضور کی امامت ہے، اور اختتام کب ہوگا؟ تل ابیب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل، فائنل راؤنڈ یہ ہوگا۔ درمیان میں جو مرضی گنتے رہے آپ۔ اب میں گزارش کروں گا فلسطین کی تھوڑی سی صورتحال، میں بہت لمبی بات ہے، بات کروں تو 3 گھنٹے تک پھیل جائے گی، لیکن صرف مختصر اس وقت فلسطین کا جھگڑا کیا ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ یار انہوں نے کیوں خود کش حملہ کیا ہے، اس وقت کیا ضرورت تھی یہ اتنا بڑا حملہ کرنے کی، یہ خود کش حملہ کیا انہوں نے، کہتے ہیں نا کیا ضرورت تھی یار، آرام سے گزار رہے تھے، وقت گزار رہے تھے۔ یہ بات 3 مقصد انہوں نے حاصل کیے اور تینوں کر لیے، ان کے لیے اب زندگی کی دعا کر اللہ باقی کو بچائے۔ میں تھوڑی سی بات کروں، ہضم کر لیں گے۔ 7 اکتوبر کو حملہ کیا حماس والوں نے، 5 اکتوبر تک کیا مذاکرات چلتے رہے، اسرائیل کو کون کون تسلیم کرنے لگا ہے؟ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں۔ 5 اکتوبر تک مذاکرات چلتے رہے ہیں، کس نے تسلیم کرنا؟ ہم بھی پر تول رہے تھے، ایک حقیقت ہے جی تسلیم کر لو، اور تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے بات، اگر اسرائیل کو موجودہ کیفیت میں پاکستان اور اسرائیل تسلیم کر لیتا ہے تو بیت المقدس کا کوئی مسئلہ دنیا میں باقی رہ جائے گا؟ فلسطین کا اگر پاکستان اور سعودی عرب اسرائیل کو موجودہ پوزیشن میں تسلیم کر لیں جس کے مذاکرات چل رہے تھے تو دنیا میں مسجد اقصیٰ کا مسئلہ باقی رہ جائے گا؟ انہوں نے 10,000 شہیدوں کی قربانی دے کر یہ روکا ہے اور روک لیا ہے۔ فلسطینیوں نے 10,000 جانوں کا خون دے کر یہ روکا ہے۔ روک لیا نہیں روک لیا؟ دوسری بات انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کہا جاتا تھا کہ اسرائیل پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، یہ بھرم توڑا یا نہیں توڑا؟ اور ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ یہ بات بھی سمجھ میں آئی؟
دنیا میں اب یہ بات یہاں تک آ گئی تھی، ہمارے بڑے بڑے کہنا شروع ہو گئے تھے یار دو گروہوں کا جھگڑا ہے فلسطین میں، دو گروہوں کا جھگڑا ہے سب. انہوں نے کہا نہیں جناب، یہ دو گروہوں کا جھگڑا نہیں، عالم اسلام کا جھگڑا ہے. حکومتوں کو چھوڑ کر عوامی سطح پر پورا عالم اسلام ان کے پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جکارتہ نظر آ رہا ہے؟ ڈھاکہ دکھائی دے رہا ہے؟ کابل دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، لندن دکھائی دے رہا ہے، واشنگٹن کے مظاہرے دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے ایک بار پھر عالم اسلام کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا. حکومتیں کریں یا نہ کریں، 3 مقصد تو انہوں نے نقل حاصل کیے ہیں. اب اگلی ذمہ داری تو ہماری ہے نا. ہمارا ایک بھائی قربانی کے میدان میں اتر آیا تو میں نے مانگے مارنے ہیں یا مدد کرنی ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے حکومتوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بنتی ہے حکومتوں کو کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ایک صاحب نے پوچھا جی، میں نے کہا جی OIC کے اجلاس بلائیں، کریں کیا؟ میں نے کہا کچھ نہ کریں. میں یہاں بھی بالکل پورے تسلی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کچھ نہ کریں. مسلم سربراہ اکٹھے بیٹھیں، 2 گھنٹے کے لیے بیٹھیں، گریبان میں جھانکے اپنے دل سے پوچھیں کیا کرنا. کسی سے مت پوچھیں. سینے میں دل دھڑکتا ہے نہیں دھڑکتا؟ اس دل میں کوئی پیکج بھی ہے کہ نہیں، یہ خالی ہے؟ میری مسلمان حکمرانوں سے ایک ہی درخواست ہے، اکٹھے بیٹھو، 2 گھنٹے کے لیے بیٹھو، اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. ہم اپنی زندگی موت کے فیصلے بھی امریکہ سے پوچھ کے کریں گے، بیت المقدس کا فیصلہ بھی ہم امریکہ سے پوچھ کے کریں گے. اور یہ بات میرے منہ میں آگ میرے منہ میں خاک. جو صورتحال ہم بیت المقدس کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے امریکہ پہ آس لگائے بیٹھے ہیں، اگر ہم نے بروقت ٹرن نہ لیا تو یہ اللہ میری بات غلط کرے، یہ صورتحال خانہ کعبہ کے بارے میں پیش آ سکتی ہے. ہم امریکہ کو سیدھا ڈھیل دے رہے ہیں، جو مرضی کرو بھائی، کھڑا ہونا ہوگا، تو ٹوک بات کرنی ہوگی. خیر، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے، میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں کہ میں نے عرض کیا ہے، 2 باتیں عرض کی ہیں کہ سیرت طیبہ کا اور سیرت آل رسول کا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک ماضی کا بیان کیا ہے، ایک مستقبل کا بیان کیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور ساتھ عرض کیا ہے ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے، گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی. جو بھی بنتی ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا